السلام علیکم عزیز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ کی آیات نمبر 8 تا 11 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے سے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تم فرماؤ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا تھا. اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. تم فرماؤ، وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ کا رزق سب سے اچھا. مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پہلے سے شروع کرتے ہیں. اس کی تفسیر:
یعنی اس کفر و تکذیب کے باعث جو ان سے صادر ہوئی ہے، کسی طرح اس سے بچ نہیں سکتے۔ روز جمعہ اس دن کا نام عربی زبان میں عروبہ تھا۔ جمعہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ وجہ تسمیہ اور بھی اقوال ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہے۔ پہلا جمعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ پڑھا، اصحاب سیر کا بیان ہے کہ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12ویں ربیع الاول روز دوشنبہ کو چاشت کے وقت مقام قباء میں اقامت فرمائی۔ دوشنبہ، چھ شنبہ، چہار شنبہ، پانچ شنبہ یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ روز جمعہ مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا۔ بنی ثعلب بن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ جمعے کا دن سید الایام ہے۔ جو مومن اس روز مرے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اذان سے مراد اذان اول ہے، نہ اذان ثانی جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ اذان اول زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اضافہ کی گئی، مگر وجوب صحیح اور ترک بیع و شرائع اسی سے متعلق ہیں۔ دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور دنیا کے تمام مشاغل جو ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہوں اس میں داخل ہیں۔ اذان ہونے کے بعد سب کو ترک کرنا لازم ہے۔ مسئلہ اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت اور بیع وغیرہ مشاغل دنیاوی کی حرمت اور صحیح یعنی اہتمام نماز کا وجوب ثابت ہوا اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ مسئلہ جمعہ مسلمان مرد مکلف آزاد تندرست مقیم پر شہر میں واجب ہوتا ہے، نابینا اور لنگڑے پر واجب نہیں ہوتا۔ صحت جمعہ کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، شہر جہاں فیصلہ مقدمات کا اختیار رکھنے والا حاکم موجود ہو، یا فنائے شہر جو شہر سے متصل ہو اور اہل شہر اس کو اپنے حوائج کے کام میں لاتے ہوں۔ نمبر 2 حاکم۔ نمبر 3 وقت ظہر۔ نمبر 4 خطبہ وقت کے اندر۔ نمبر 5 خطبے کا قبل نماز ہونا اتنی جماعت میں جو جمعہ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6 جماعت اور اس کی عقل مقدار 3 مرد ہیں سوائے امام کے۔ نمبر 7 اذن عام کے نمازیوں کو مقام نماز میں آنے سے نہ روکا جائے، یعنی اب تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم، یا عیادت مریض، یا شرکت نماز، یا زیارت علماء اور اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکیاں حاصل کرو۔ نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان کے لیے طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا۔ لوگ بائیں خیال اس کی طرف چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے اجناس ختم ہو جائیں اور ہم نہ پا سکیں، اور مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا چاہیے، یعنی نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت و سعادت۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہ تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کو بتاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کو اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ذرا آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔
इस यूट्यूब के चैनल को ज़रूर इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो हैं वो इस प्रोग्राम से इस्तेमाल हासिल कर सकें। अल्लाह ताला कुरान पाक के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा बरकत के सदक़े आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फरमाए। और दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।